آپ نے نہیں سنا انسانوں کی قدر کتنی عظیم نعمت ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا؟ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے نا، امام بخاری کے استادوں میں ہیں، استادوں کے استادوں میں ہیں، اور امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں، ایسے شاگرد کہ اللہ اکبر، امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک بغداد میں رہتے ہیں، اعلان کیا ہم اس سال حج کو جا رہے ہیں، بڑا قافلہ تیار ہوا، حج کو گئے۔ میدان عرفات میں جو ہے وہ وقوف کے بعد تھوڑی دیر لیٹے، جھپکی لگ گئی۔ خواب کیا دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اترتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ تو کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا، پورے 5 لاکھ کے 5 لاکھ کا رد کر دیا اللہ نے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ او حاجی صاحبو، ہمیں کتنا ناز ہے اپنے حاجی ہونے پر۔ کبھی کوئی حج کے بعد اگر حاجی صاحب کہہ کر نہ پکارے تو اپنی بھویں تن جاتی ہے۔ جب کہیں نام لکھانا ہوتا ہے تو حاجی فلاں فلاں، دنیا حاجی کا اچھی بات ہے، خود اپنے آپ کو حاجی کیوں کہتے ہو؟ اللہ قبول کر لے بس۔ لیکن قبول ہو گیا تو 700 لوگوں کی شفاعت کرو گے، اللہ قبول کرے گا۔ حج بڑی چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ شان والا رب ہے، چاہے تو سب کا رد کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہی تو بات ہے، ہم نے اللہ کی شان پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کی ذات میں غور کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان میں غور کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ تو فرشتے نے کہا 5 کے 5 لاکھ کا رد کر دیا گیا۔ تو پھر کسی فرشتے نے کہا پھر ہوا کیا؟ سب کا رد ہو گیا تو ہوا کیا؟ تو کہا بغداد میں فلاں فلاں نام کا ایک چمار رہتا ہے، موچی۔ موچی کو میں چمار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل بات اتر جائے، ورنہ آپ سوچیں گے موچی کیا ہے۔ وہ چمار کس کو کہتے ہیں؟ وہ چپل سلنے والے کو چمار کہتے ہیں جی، موچی کہتے ہیں، یا موچی کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ موچی چمار چپل، کون اس کو اچھا کہتا ہے؟ لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے، کسی کو ذلیل اور حقیر مت سمجھو۔ پتہ نہیں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ بلکہ جانوروں کو بھی حقیر مت سمجھو، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا۔ تو وہ موچی کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جوتا سلنے والے۔ تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن بغداد میں فلاں موچی چپل سلنے والا رہتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا۔ فی نفسی سب کا رد کیا اور اس کا قبول کر لیا اس کے صدقے، اور اللہ نے اس کو 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا۔ پھر کسی فرشتے نے کہا لیکن کمال یہ ہے کہ وہ حج کو آیا ہی نہیں، جو نہیں آیا اس کے صدقے قبول ہوا، جو آئے ان کا رد ہوا، جو نہیں آیا اس کے صدقے قبول ہوا، اور اس کو 5 لاکھ حج کا ثواب ملا۔ عبداللہ ابن مبارک اٹھے، جو بقیہ ارکان تھے ادا کیے، دیگر سارے معاملات سے گزرے اور جلدی سے جلدی بغداد پہنچے۔ رہتے تھے بغداد میں۔ اب ایک بہت بڑا آدمی جو بغداد کا امام ہو، مقتدی ہو، پیشوا ہو، قائد ہو، اور ایک موچی جو چپل جوتے سلتا ہو، تو جب اس کے گھر وہ اتنا بڑا بغیر بلائے چلا جائے تو پھر کیا کہنے۔ وہ چلے گئے، سلام کیا۔ اس نے کہا کہ آپ عبداللہ ابن مبارک، دنیا آپ کو ملنے کے لیے آ رہی، آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اس خوشی میں گر گیا زمین پر، اسے خوشی برداشت نہیں ہوئی، زمین پہ گر گیا۔ میرے گھر ابن مبارک آئے، فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، یہ بتا کہ تیرا عمل کیا ہے، تو نے کون سا عمل کیا کہ اللہ نے تجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا کیا، اور مجھ جیسوں کا حج بھی اللہ نے تیرے صدقے میں قبول کیا۔
اس نے کہا حضور میرا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے، البتہ میں غریب آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں، نکڑ پر چپل سیتا ہوں، دل میں ارادہ تھا کہ حضور کے مزار کی زیارت کروں گا اور حج کروں گا، اس کے لیے برسوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور یہی ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ حج کو جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، میرے مقدر کی معراج ہوگی۔ اور قافلے کی تاریخ جب آئی تو اس سے ایک دن پہلے میں رات دیر گئے جاگ رہا تھا، سامان باندھ رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا، میرے پڑوس سے گوشت کے بھوندنے کی بو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ بھوک لگتی ہے اور کتنی خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، تھوڑا سا ذرا بازو سے مانگ کر لائیں میں کھا لوں۔ تو میں گیا تو پڑوس پر دستک دی تو پوچھا بھائی گوشت بھون رہے ہو، ذرا میری بیوی کو خوشبو اچھی لگ رہی ہے تو تھوڑی سے کچھ ایک دو بوٹی دے دو تاکہ وہ کھا لے۔ پڑوسی نے کہا بھائی یہ کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال، جا تو ہم تجھے نہیں دیں گے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان تم بھی ہو، مسلمان ہم بھی ہیں، پھر یہ کیا کہ ہمارے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال؟ تو کہا کہ دیکھیے کئی دن سے میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، اب جان جانے کے قریب لگتی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، تو میری بیٹی نے جو مرغی کچرے کی کنڈی پہ مری ہوئی مردار پڑی تھی وہ لے کر کے آئی ہے اور اب اسی کے پر وغیرہ چھیل کر کے اس کو بنا کر کے ہم کھانے کی تیاری میں ہیں۔ تو چونکہ مردار جان بچانے کے لیے اس کی رخصت اور اجازت ہے اور تمہارا پیٹ بھرا ہے تم کھا رہے ہو تو اس لیے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، ہمارے لیے حلال ہے تمہارے لیے نہیں۔ تو وہ موچی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ حج بھی کیا حج ہے کہ میرا پڑوسی مردار کھائے اور میں حج کو جاؤں؟ تو وہ پوری رقم اٹھا کر حضور میری حج کی میں نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، بھائی کو نہیں، بھتیجوں کو نہیں، بھانجوں کو نہیں، اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ اور بس شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا۔ مسلمانوں بتائیں نا کہ یہ چیزیں صرف پڑھنے کی ہے، گزر جانے کی ہے، صرف سن کر کے نعرے لگانے کی ہے، اس پر ہمارا عمل کب ہوگا؟ ہمارے پڑوس میں بے شمار بچیاں ہیں جن کو رشتے نہیں آتے، ہم نے کبھی ان کی فکر کی؟ کتنی بچیاں ہیں جو شادی کے لیے رک کر کے پڑی ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ ہم اور ہمارا کاروبار، بس ہم اور ہمارے بچے، یہ فکر کب تک رہے گی؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے، اسی لیے دنیا میں آئے۔ دین تو یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک مجاہد زمین پر گرا تڑپ رہا ہے، ایک بچی پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے منہ کے قریب پہنچی اور پلانا چاہتی تھی کہ دوسرا مسلمان اس کے قریب گرا اور اس نے پانی پانی چلایا تو اس مسلمان نے کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پیاس میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پلا پھر مجھے پلانا۔ وہ بچی وہاں لے کر کے پہنچی تو تیسرا گرا، اس نے پانی پانی چلایا تو دوسرے نے کہا بچی مجھے نہیں، میرے پہلے اس بھائی کو پلا دے پھر مجھے پلانا۔ اس طرح 4 یا 7 لوگوں تک وہ پہنچی، 7ویں اور 4تھے تک پہنچی تو وہ جام دے چکے تھے۔ جب پلٹ کر کے آئی تو سب شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، ایک دوسرے مومن کے لیے جان تک دے دی۔ اور ہمارا حال یہ خود غرضی کب تک؟ دعا کرتے تو اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی دوسروں کو بھی یاد کیا؟